بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس دنیا میں کوئی بھی انسان خواہ کتنے ہی بڑے وسائل رکھتا ہو، ہر طرح کی آسائشیں اسے حاصل ہوں، دنیا کی ہر نعمت اس کے پاس ہو اور وہ کسی کا کسی شکل میں محتاج نہ ہو، پھر بھی اسے تین اندیشے لاحق رہتے ہیں۔ یا تو زندہ رہوں لیکن یہ نعمت مجھ سے چھین نہ جائے، نعمت تو رہے لیکن میری زندگی کا خاتمہ نہ ہو جائے، میں بھی رہوں نعمت بھی رہے لیکن اس کے لطف سے محروم نہ ہو جاؤں۔ دنیا میں میسر نعمتوں، آسائشوں اور سہولتوں کے بالکل برعکس جنت کی نعمتیں لاجواب ہوں گی۔ اہل جنت وہاں ہمیشہ رہیں گے اور استعمال میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ جنت کی نعمتیں کتنی ہوں گی اور کیسی ہوں گی، اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ یوں بیان فرماتے ہیں، پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کے جزا میں ان کے لیے چھپا رکھا گیا ہے، اس کے کسی متنصف کو خبر نہیں۔ اس آیت کی تفصیل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک آیا، اور یہ نعمتیں اہل جنت کو ہمیشہ ملتی رہیں گی۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد ہے، رہیں وہ لوگ جو نیک بخت نکلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہوگی کہ جنت میں شادی اور نکاح بھی ہوگا۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، موسیٰ علیہ السلام کی بہن ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو چکا ہے۔ پہلے ہم ان روایات اور ان کے حکم کا ذکر کرتے ہیں، پھر آپ کو بتائیں گے کہ یہ روایت درست ہے یا نہیں۔ بعض تفسیروں میں یہ ذکر آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح جنت میں عیسیٰ علیہ السلام کی ماں سیدہ مریم بنت عمران، فرعون کی بیوی آسیہ اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن ام کلثوم سے ہو گیا۔ قرآن مجید میں ہے، اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں تو بہت جلد تمہارا رب ان کے بدلے تمہیں ان سے بہتر بیویاں عطا فرمائے گا جو اسلام والیاں، ایمان والیاں، اللہ کے حضور جھکنے والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت بجا لانے والیاں، روزے رکھنے والیاں، بیوہ اور کنواری ہوں گی۔ اس آیت کی تفسیر میں ہے، بس اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیوہ میں سے فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور حضرت نوح علیہ السلام کی بہن کا وعدہ کیا ہے، اور کنواری میں سے مریم بنت عمران کا وعدہ کیا ہے۔ سعد بن جنادہ عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے جنت میں مریم بنت عمران، فرعون کی بیوی اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو میری بیوی بنایا ہے۔ تیسری روایت میں ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرما رہے تھے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں مریم بنت عمران، موسیٰ کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی سے میرا نکاح کر دیا ہے۔ چوتھی روایت میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے جب ان پر موت کا وقت قریب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے خدیجہ، جب تم اپنی سوکنوں سے ملاقات کرنا تو انہیں میرا سلام کہنا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے مجھ سے پہلے بھی شادی کی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مریم بنت عمران، فرعون کی بیوی آسیہ اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم سے جنت میں میرا نکاح کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی موت کے وقت تشریف لائے اور کہا، اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سلام کہا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ ان کو خوشی ہو جنت میں ایک گھر کی جہاں نہ گرمی ہے نہ تکلیف نہ شور و غل، کہ جہاں مریم بنت عمران اور آسیہ کا مکان ہے۔